ہمارے ساتھی کہتے ہیں یار رزق ہے، لوٹانا نہیں چاہیے، رکھ لینا چاہیے، بچوں کو کھلا دینا چاہیے۔ اس پر میں ایک چھوٹی سی بات کروں گا۔ کوئی بندہ بریانی آپ کی طرف بھیجتا ہے، اس بریانی کے اندر گدھے کا گوشت ڈال کے بھیجتا ہے، گدھا ذبح کرتا ہے، اس کا گوشت ڈال کے آپ کو بتاتا ہے یہ گدھے کی بریانی ہے، کھا لو۔ آپ کھاؤ گے؟ نہیں کھاؤ گے، کبھی نہیں کھاؤ گے۔ کوئی شخص کہتا ہے مردہ جانور ملا تھا روڈ پر پڑا ہوا، اس کو اٹھایا میں نے، ہنڈیا میں اس کو پکایا، بریانی پکا لی، اب وہ بریانی آپ کے لیے پیش کرتا ہے، آپ کھاؤ گے؟ کبھی یہ کہو گے چاول تو یار رزق حلال ہے، اس کی وجہ سے نہیں لوٹاتے، چلو وہ تھوڑا سا ہے بوٹیاں وہ نکال کر پھینک دیتے ہیں، چاول کھا لیتے ہیں؟ نہیں، اس کا مقصد ہے کہ شریعت کے جو احکام ہیں وہ درست ہے، کہ جو کام شریعت کے مطابق ہوتا ہے، سنت کے مطابق، اس کا کھانا بھی درست ہے، ٹھیک ہے، ان محفلوں کے اندر شرکت بھی درست ہے، لیکن جو شریعت کے مطابق نہیں ہے، سنت کے علاوہ ہیں، بدعات ہیں، ان محفلوں میں شرکت بھی جائز نہیں ہے۔ ٹائم بہت ہی مختصر ہے، اس کی وضاحت کیے بغیر میں 6 شرائط آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ 6 شرائط ایسے ہیں کہ اگر ان کے مطابق آپ کا عمل ہے، آپ کا عمل ان کے مطابق ہے تو عمل درست ہے، اگر عمل ان شرائط کے مطابق نہیں ہے تو عمل درست نہیں ہے۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ عمل کا سبب، آپ عمل کیوں کر رہے ہیں، یہ سبب اللہ کے رسول سے ثابت ہونا چاہیے۔ مغرب کی نماز آپ کب پڑھتے ہیں؟ جب سورج غروب ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے یہ سبب ہے مغرب کی نماز کے ٹائم کا، اس سے پہلے مغرب کی نماز نہیں ہوتی، اور یہ سبب کہاں سے ملا ہے؟ رسول اللہ سے ملا ہے۔ فجر مغرب کی نماز سورج غروب ہونے کے بعد پڑھی جاتی ہے، یہ سبب کہاں سے ملا ہے؟ رسول اللہ سے ملا ہے، اس کی دلیل ملتی ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں مغرب کے ٹائم مغرب کی نماز ہوگی سورج غروب ہونے کے بعد، یہ پہلی شرط ہے، جو سبب ہو وہ اللہ کے رسول سے ثابت ہو۔ دوسری بات کہ جنس، عمل کی جو جنس ہے وہ جنس بھی اللہ کے رسول سے ثابت ہو۔ مثال کے طور پر آپ قربانی کرتے ہیں، قربانی کے موقع پر آپ جانور ذبح کرتے ہیں، جو جانور ذبح کرتے ہیں وہ جانور اللہ کے رسول کی سنت سے ثابت ہیں۔ کوئی شخص آ کر کہے کہ گھوڑا بھی حلال ہے، یا کوئی کہے کہ ہرن بھی حلال ہے، اور پھر ہرن کو جو ہے قربانی میں ذبح کرے تو وہ قربانی قابل قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ قربانی اللہ کے رسول نے نہیں کی، یہ جانور قربانی میں آپ نے ذبح نہیں کیا۔ جو جنس اللہ کے رسول سے ثابت ہے وہی جنس عمل میں آئے گی اور وہی قابل قبول ہوگی۔ دوسری شرط، جنس بھی سنت سے ثابت ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ جو بھی آپ عمل کر رہے ہیں اس عمل کی جو کیفیت ہے وہ اللہ کے رسول سے ثابت ہو۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ قیام جو کر رہے ہیں وہ اللہ کے رسول سے ثابت ہے، جو آپ رکوع کر رہے ہیں وہ اللہ کے رسول سے ثابت ہے، جو آپ سجدہ کر رہے ہیں وہ طریقہ اللہ کے رسول سے ثابت ہے۔ یہ جو نماز کا طریقہ ہے، یہ طریقہ کوئی چھوڑ کر اپنی مرضی کی نماز پڑھنے لگ جائے وہ نماز قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ کیفیت اللہ کے رسول نے بتلا دی ہے۔ تو جو بھی عمل ہے اس کی کیفیت کو آپ دیکھیں، آج جو عمل چل رہا ہے اس کی کیفیت کو دیکھیں، کیا یہ کیفیت اللہ کے رسول کے دور میں تھی؟ اگر اللہ کے رسول میں دور میں یہ کیفیت تھی، یہ طریقہ تھا تو صحیح ہے، اگر نہیں تھا تو یہ بدعت ہے۔ چوتھی شرط مقدار، کسی بھی عمل کی تعداد اور مقدار، یہ مقدار بھی اللہ کے رسول سے ثابت ہونی چاہیے۔ آپ فجر کی 2 رکعت پڑھتے ہیں، ظہر کی 4 پڑھتے ہیں، عصر کی 4 پڑھتے ہیں، مغرب کی 3 پڑھتے ہیں، عشاء کی 4 پڑھتے ہیں، یہ تعداد اللہ کے رسول سے ثابت ہے۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہوتی تو ہر کوئی اپنی مرضی کی رکعتیں پڑھتا، لیکن نہیں، یہ مقدار ثابت ہے۔ مقدار کی جو ثابت ہونا یہ بھی ضروری ہے اللہ کے رسول سے۔ کوئی بھی عمل کتنی مقدار میں آپ نے کرنا ہے وہ مقدار اللہ کے رسول سے ثابت ہونی چاہیے، یہ چوتھی شرط ہے۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ جو عمل کا زمانہ ہے، جو وقت ہے، وہ بھی اللہ کے رسول سے ثابت ہونا چاہیے۔ لیلۃ القدر کی فضیلت آپ جانتے ہیں، کوئی بندہ اس مہینے کی 27 یا اس مہینے کی 21، 23، 25، 27، 29 کو لیلۃ القدر کی رات سمجھے تو کوئی مانے گا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول نے جو مختص کی ہے وہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہے۔ یہ وقت آپ نے مخصوص کر دیا ہے، عیدین کا وقت آپ نے مخصوص کر دیا ہے۔ عید الفطر رمضان کے بعد ہوگی، عید الاضحیٰ جو ہے ذو الحجہ کے اندر ہوگی، یہ وقت آپ نے مقرر کر دیا ہے۔ کوئی اس سے آگے پیچھے اپنی مرضی کے وقت بنائے گا کہ اپنی مرضی کے کام اپنے مرضی کے وقت میں کرے گا تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو زمانہ بھی اللہ کے رسول سے ثابت ہونا چاہیے، کام کا ٹائم، عمل کا وقت بھی ثابت ہونا چاہیے۔ آخری بات، شرط آخری، کہ جس جگہ پر عمل ہو رہا ہے وہ جگہ بھی اللہ کے رسول سے ثابت ہونی چاہیے۔ آپ حج کرتے ہیں، کہاں ہوتا ہے حج؟ بیت اللہ میں ہوتا ہے۔ عمرہ کہاں ہوتا ہے؟ بیت اللہ میں۔ آج درگاہوں پر بھی حج اور عمرے ہوتے ہیں لیکن وہ کسی کام کے نہیں ہیں، وہ بدعات ہیں، وہ شریعت کی مخالفت ہے۔ حج کہاں ہوگا؟ بیت اللہ میں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول نے بیت اللہ میں کیا ہے۔
جگہ آپ نے مختص کر دی، حج کرنا ہے تو جہاں مرضی ہو دنیا کے کونے میں آ کر یہاں کرنا پڑے گا۔ یہ شرط ہے عمل کی قبولیت کے لیے اور عمل کے درست ہونے کے لیے۔ اگر مقدار اپنی مرضی کی ہے، کیفیت اپنی مرضی کی ہے، تعداد اپنی مرضی کی ہے، زمانہ اپنی مرضی کا ہے، جگہ اپنی مرضی کی ہے، سبب اپنی مرضی کا ہے، تو پھر وہ عمل قابل قبول نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ شرائط ہے عمل کے قابل قبول ہونے کے لیے اور عمل کے درست ہونے کے لیے۔ آخری بات کرتا ہوں، ختم ہو رہی ہے بات، یہ شرائط میں نے بیان کر دیے، اب یہاں پر یہ معاملہ بھی آ جاتا ہے۔ کچھ بدعتیں ایسی ہوتی ہیں، لوگ کھانے وانے پکاتے ہیں پھر بھیج دیتے ہیں، لوگ کھانے وانے پکا کے بھیج دیتے ہیں کہ یہ لو بھائی آپ کے لیے لے کر آئے ہیں، یہ کس کا ہے، یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کا ہے، فلاں کام کا ہے، یہ اس وجہ سے، یہ اس وجہ سے۔ بدعات کے بھی کھانے تیار ہوتے ہیں۔ ہمارے ساتھی کہتے ہیں یار رزق ہے، لوٹانا نہیں چاہیے، رکھ لینا چاہیے، بچوں کو کھلا دینا چاہیے۔ اس پر میں ایک چھوٹی سی بات کروں گا۔ کوئی بندہ بریانی آپ کی طرف بھیجتا ہے، اس بریانی کے اندر گدھے کا گوشت ڈال کے بھیجتا ہے، گدھا ذبح کرتا ہے، اس کا گوشت ڈال کے آپ کو بتاتا ہے یہ گدھے کی بریانی ہے، کھا لو۔ آپ کھاؤ گے؟ نہیں کھاؤ گے، کبھی نہیں کھاؤ گے۔ کوئی شخص کہتا ہے مردہ جانور ملا تھا روڈ پر پڑا ہوا، اس کو اٹھایا میں نے، ہنڈیا میں اس کو پکایا، بریانی پکا لی، اب وہ بریانی آپ کے لیے پیش کرتا ہے، آپ کھاؤ گے؟ کبھی یہ کہو گے چاول تو یار رزق حلال ہے، اس کی وجہ سے نہیں لوٹاتے، چلو وہ تھوڑا سا ہے بوٹیاں وہ نکال کر پھینک دیتے ہیں، چاول کھا لیتے ہیں؟ نہیں، اس کا مقصد ہے کہ شریعت کے جو احکام ہیں وہ درست ہے، کہ جو کام شریعت کے مطابق ہوتا ہے، سنت کے مطابق، اس کا کھانا بھی درست ہے، ٹھیک ہے، ان محفلوں کے اندر شرکت بھی درست ہے، لیکن جو شریعت کے مطابق نہیں ہے، سنت کے علاوہ ہیں، بدعات ہیں، ان محفلوں میں شرکت بھی جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حق سچ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔